2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک حرمت والے مہینوں کو رد و بدل کرتے ہوئے پیچھے کرنا یہ زیادتی ہے کفر میں۔ یعنی کفر تو ایک جرم ہے، پلس یہ ایک جرم ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس عمل کے ساتھ وہ لوگ جو پہلے ہی کافر ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس مہینے یعنی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور ایک سال اس کو ویحرمونہ عاما اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، لیواطئوا تاکہ وہ موافقت کر لیں، پوری کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ اس گنتی کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یا حرمت والے مہینے بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے فیحلوا ما حرم اللہ، پھر وہ حلال سمجھتے ہیں یا حلال قرار دے دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیا گیا ان کے لیے یا مزین کر دیے گئے ان کے لیے وہ اپنے اعمال و کردار۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کفر کرنے والی قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کے نام فصل الخطاب ہے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی تم اس طرح سے زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے اور اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کے ساتھ یا دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ارشاد ہوتا ہے اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم، یعنی فائدہ جو ہے نا، فما متاع الحیاۃ، نہیں سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یا نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم، قلیل۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے جہاد میں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب کرے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے علاوہ اللہ اور قوم بدل دیں گے، ولا تضروہ شیئا، تو اس سلسلے میں تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ، ہر عمل پہ، ہر قدم اٹھانے پہ اللہ قادر ہے اور اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات،
پہلے توجہ کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں، حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے اس دن سے بنائے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان حرمت والے مہینوں میں محرم بھی آتا ہے۔ مسئلہ کل بھی بیان ہوا کہ حرمت سے محرم کی حرمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام اور فیصلے کے مطابق ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یا بنایا۔ اس کا شہادت حسین کے ساتھ تعلق نہیں۔ شہادت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد ہوا ہے، اور دین حیات رسول میں مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، ان چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات ذہن نشین کرنے والی، شہادت حسین کا مسئلہ تاریخ اسلام کا مسئلہ ہے، دین اسلام کا مسئلہ نہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، واقعہ ہوا ہے، کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، آج بھی اور کل بھی ہوئے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے قوم کی، ملت کی اور حکومت کے سربراہان کی، انہوں نے ایسا تصور پیش کر رکھا ہے امت کے اندر افتراء کی بنیاد پہ، محرم آ گیا جی، محرم آ گیا جی، محرم آ گیا، بتیاں بند کر دو اور شادی بیاہ بند کر دو، خوشیاں بند کر دو، لین دین بند کر دو، جوتے اتارو، گلیوں بازاروں میں ٹکرے مارتے پھرو۔ یہ ہمارا ایک منشور ہے، اور اس کی سرپرستی حکومت بھی کرتی ہے، پولیس بھی کرتی ہے، اور فوج کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ یہی ہماری بد نصیبی ہے کہ فوج کے اندر، پولیس کے اندر مرزائی بھی موجود ہیں، شیعہ حضرات بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے مرتد قسم کے لوگ بھی ان محکموں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں، آج بھی میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، سندھ میں چلے جائیں، سکولوں میں ہندو پڑھا رہے ہیں اسلامیات، اور ہندو ماسٹر نہیں لگے ہوئے اسکولوں میں، وہ دینیات اسلامیات پڑھا رہے ہیں۔ تو جس قوم کا یہ معیار ہو، ان کے سامنے کیا ٹکرے مارے؟ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے ایسے بدتمیز، بد اخلاق، بد عقیدہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی تربیت ہی صرف یہ کی ہے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، یہی پرچار کر کر کے انہوں نے اس معاشرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگلی بد نصیبی یہ ہے کہ والدین بذات خود جاہل ہیں۔ جس گھر کے اندر ماں باپ جاہل ہوں، اولاد کیا کرے گی؟ اس مسئلے پر غور کرو۔ ماں باپ مشرک ہوں، بد اخلاق ہوں، حرام خور ہوں، اولاد کیا کرے گی؟ تو ان ساری چیزوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیڑا ہر طرف سے غرق ہو چکا ہے۔ نہ ہمیں معلوم، جس طرح میں نے کئی دفعہ مسئلہ بیان کیا ہے، پچھلے دنوں ایک فیملی عمرہ کرنے کے لیے گئی، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ ظاہر فیملی کے اندر بچیاں بھی ہیں، جوان سال بیٹیاں ہیں، اور والدین جو ہیں ان کے بچیاں اولاد کے، وہ پوری فیملی گئی ہوئی۔ انہوں نے آج تک اپنی بیٹیوں کو، ماں نے یہی نہیں سمجھایا، یہ مسئلہ بھی واضح نہیں کیا کہ بیٹا ایام کا کیا معیار ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کب چھوٹنی ہے، بنات آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیا قانون فرمایا ہے۔ آپ جی گل سمجھ دی بھی، غصے تو نہیں ہو رہے تھے؟ یہ ماؤں کا کام ہے، یہ درس مولوی صاحب نہیں دینا۔ لیکن مولوی صاحب بیان کر کے ویکھا جی مولوی کی جی گلاں کردا ہے، انہوں اور کوئی نہیں مسئلے آؤندے، نہ بیبے نو پتہ ہے نہ ابے نو پتہ ہے۔ تو یہ ظلم کی بات ہے۔ تو میں نے عرضیہ کرنا تھا، انہی ایام کی حالت میں، منسز کی حالت میں کڑیاں حرم میں پھر رہی ہیں، طواف ہو رہا ہے، سارا بیڑا کر کے واپس آ کے مسئلہ پوچھتے۔ تو یہ مسائل کس نے سکھانے؟ حضرت صاحب رسول پاک کا فرمان ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بعض حدیث میں مسلمت ان کے الفاظ بھی آتے ہیں، ہر مسلمان پر دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، غسل جنابت کا نہیں پتا، طہارت کا نہیں مسئلہ، رکعات کتنی ہے، شروع کس طرح کرنا ہے، ختم کس طرح کرنا ہے، نماز پڑھنی کس، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ جو 5 وقت نماز، 5 بار نماز آتی ہے، اس کا نہیں پتا، تو سال کے بعد رو رہے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زندگی میں ایک بار حج کا مسئلہ ہے اگر بھی پیسے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے سیکھنی؟ اور وہ بندے جو کہتے ہیں جی میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا یا مجھے مسائل نہیں، لیکن وہ کاروبار میں بڑا تیز ہے، اس کو ریٹوں کا پتہ ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، سبزی خریدنے کا پتہ ہے، پھل خریدنے کا پتہ ہے، کیڑا دکاندار چنگا تھا، کیڑی سبزی چنگی ویچتا تھا، کیڑا مندی، سارا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو دین کے بارے میں، دین کے بارے میں چٹ بالکل کسی شے کا نہیں پتہ الا ماشاء اللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے معروف تھے دور جاہلیت میں بھی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی زمین و آسمان جب بنے تو اس وقت اللہ نے، کل بھی ہم نے پڑھا، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، 3 مہینے جو ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، عرب لوگ بھی اس کے اندر تنگ پڑ جاتے ہیں نا، 3 مہینے کٹے، لوٹ مار کر رہی ہے، لوگوں سے چھیننا ہے، لوٹ کے کھانا ہے، چوریاں ڈاکے، یہ ماحول تھا۔ اب وہ اس وقت جب تنگ آ جاتے کہ بڑی مدت ہو گئی ہے، کوئی ڈاکہ شاکہ کوئی ایسا اب کاش نہیں لگا، تو پھر وہ کرتے ہیں اچھا یار یہ اس محرم کو حلال کر لو، تو سفر کو ہم محرم بنا، اس کو حرمت والا بنا لیں گے، ایس بلے نو سمجھ لگ دی۔ اور مثلاً کو آج کہے یار اس طرح گلو ہون روزے رکھ لینے ہیں نا، تو سردیاں نہیں اٹھیا جاتا، لسی نہیں پیتی جاتی، تو ادوں سی ماہ رمضان اے مہینے وہ سمجھ لیں گے۔ اس کو بولتے ہیں رد و بدل کرنا۔ النسی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس کو پیچھے کر دینا، اپنے مطلب کے مہینے کو آگے شمار کر لینا۔ تو یہ رد و بدل جو ہے ایک تو کفر ہے، جس طرح زیرہ پلس نہیں، اس طرح کفر ایک جرم ہے، اور رد و بدل کرنا، اس حرمت والے مہینوں کو تبدیل کرنا اپنے پروگرام کے مطابق، یہ پلس ایک جرم اور کفر ہے، گناہ ہے۔ تو عرب ایسے کر لیتے ہیں، کسی قبیلے پہ حملہ کرنا لیکن مہینہ حرمت والا ہے، وہ سمجھتے یہ کام اس مہینے میں کر لو، اگلا مہینہ جو حرمت والا نہیں اس کو حرمت والا سمجھ لیں گے۔ یار بڑی عجیب بات ہے، کوئی آدمی سمجھے یار وہ چھڑو بڑا ہون اشراق تو بعد زور پڑھ لیں گے تو پھر سو جا گے، تو اثر جڑی ہے وہ شامل پڑھ لیں گے۔ کوئی رد و بدل اپنی مرضی سے کرنا، اس کو بولتے ہیں دین سازی۔ عربوں کی عادت تھی جس پر اللہ نے تبصرہ فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور کفر تو جرم ہے ہی، لیکن کفر کے ساتھ یہ عمل کرنا، حرمت والے مہینے کو اپنی مرضی عرب میں مفادات کی بنیاد پر اس کو رد و بدل کرنا، ایک اور ساتھ جرم ہے۔ یظن بہ الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں، گمراہ کیے جاتے ہیں اس عمل کے ساتھ کافر، اور ظالموں پہلے ہی کافر ہو، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ رد و بدل کر کے تم اور ایک لائن پہ چڑھے ہوئے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس کو حرمت والا سمجھ لیتے، ایک سال اس کو حرمت والا نہ سمجھتے، حلال کرا لیتے اس کی حرمت کو۔ فرمایا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، کیوں؟ تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں۔ دیکھو جس نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، اس گنتی پورے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، انہوں نے حلال کیا جو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا پوری امت مل کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جناب پیر صاحب، ایک کتاب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے ماشاءاللہ وہ پڑھائی بھی ہے، کئی سال پڑھی بھی ہے، بدایت المجتہد، علامہ ابن رشد کی تصنیف ہے، سن 8 ہجری، 8 ہجری نہیں، 8ویں صدی، 8ویں صدی ہجری کا یہ بزرگ ہے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مرتب کردہ کتاب ہے، اور اس کا اصل نام ہے فقہ المقارن للائمۃ الاربعہ، 4 اماموں کی فقہ کا مقارنہ۔ 4 امام شمار ہوتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ صاحب ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، احمد حنبل ہیں، ان کے ہر مسئلے میں اقوال، جو دلائل ہیں اور جو دلائل پیش کرتے ہیں، اس میں آیات ہیں، احادیث ہیں، اقوال ہیں، اس کا مقارنہ کر رکھا ہے۔ ایک تو میں نے کتاب کا تعارف کروایا ہے، اس کا معیار بتایا ہے۔ یہ مدینہ منورہ ماشاءاللہ جو 5 کالج ہیں یونیورسٹی میں، تقریباً تمام کالجوں میں یہ فقہ کے طور پر کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جامع مسجد مکرم میں، باقی ہمارے سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے کئی سال۔ تو یہ کیا خبر دینا تھا مقصود؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے حرام کردہ چیز کو پوری دنیا کے علماء مفتی مل کر اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو سارے مسلک کے علماء، فقہا، بڑے بڑے دانشور، نیک پارسا اور علماء قائدین مل کر اس کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں۔ دین سازی کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو جو لوگ، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا حلال کیا ہوا ہے، جو حلال ہے اس کو حرام بنایا ہوا ہے۔ سادی سی میں مثال دیتا ہوں، کئی دفعہ بات ہوئی ہے، یہ دم شو کرنے والے جو ہے نا لوگ، گہرائی میں جا کر جنہوں نے دکانداری ٹیپ بنائی ہے، وہ دم کرنے کے بعد پھر وہ مریض یا متعلقہ لوگ پوچھیں حضرت صاحب کوئی پرہیز بھی ہے؟ آپ پرہیز ہے؟ ایک سودک والے گھر نہیں جانا، تو ایک ماہ دی دال نہیں کھانی،
بڑا گوشت نہیں کھانا. اچھا جی، بڑا گوشت کیا ہے؟ کٹا ہے، بھینس ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ بڑا گوشت ہے. عرب میں اور یورپ میں بڑا گوشت مہنگا ہے. عربستان میں بھی چلے جاؤں، یورپ میں بھی گیا ہوں، تو وہاں جائیں تو یہ بڑا گوشت جس کو اونٹ کہتے ہو، گائے کہتے، یہ مہنگا ہے، بکروٹے کا گوشت سستا ہے. سبحان اللہ کو نا. اب وہ دم کرنے والا بزرگ کہتا ہے پترا بڑا گوشت بھی نہیں کھانا تے سودک والے گھر بھی نہیں جانا. سودک والا کی ہوندا ہے؟ جنہاں دے گھر کو بچہ پیدا ہو جائے یا جنہاں دا کو فوت ہو جائے. فوت ہونے والا گھر ہے غمی والا گھر، تو جس کے گھر بچہ ہے وہ خوشی والا گھر ہے. پترا نہ تیرا تعلق خوشی نہ رہا ہے تے نہ غمی نہ رہا، پترا تو کلندر بن جا، دم تو انوسا کر دیتا ہے. یہ ہم نے لائن بنائی ہوئی. دین نے کہاں یہ پابندیاں لگائی ہیں؟ رشاد کل ما شئتا والبس ما شئتا، جو تیرا دل کر دے کھا، جو دل کر دے پی، لیکن حرام نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو. بنیادی ایک شرط ہے. سمجھ آ گئی؟ کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض، حکیموں کے لیے ہے. اس کے اندر طب نبوی کا سارا بڑے بڑے دنیا کے میڈیکل ریسرچ ادارے اس پر محور ہے. کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا ولا تعتدوا، اسراف نہ کرو، زیادہ نہ کھاؤ، درمیانہ کھاؤ پیو، موج کرو. آج بھی جو بندہ درمیانے کر دے خوراک کھاتا پیتا ہے، وہ پیٹ بھی صحیح ہے، جگر بھی صحیح ہے، تو ظاہر ہے جس بندے کا معدہ بھی ٹھیک ہے، جگر بھی ٹھیک ہے، تے او دا دل کا گلاں تے روشنی بھی ہوئے گی. تے روٹی کھا کے جس فوت ہو جانا، ہن پہلا روٹی کھا دی ہے، پھر ختم شریف کیتا ہے، پھر ایک اور ختم شریف کیتا ہے، پھر اخیر تے آپ ختم ہو گئے. یہ طنز نہیں ہے، اس پر غور کریں. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تمہاری کیا اتھارٹی ہے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرو. تو میں نے حوالہ بھی دیا ہے، مستند حوالہ دیا، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے زَيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے برے اعمال مزین، جو جن پیڑے تے پٹھے کام نے وہ خوشنما بنے ہوئے، وہ پسندیدہ میحابی. شرک ہے، کفر ہے، بدکاریاں ہیں، جوا ہے، شراب ہے، لڈو ہے، یہ دلچسپی والے کھیل ہیں، اللہ نے حرام کیے. بولی والی کمیٹیاں ماشاءاللہ حرام ہے سارا، بڑی دلچسپی کے ساتھ لوگ کمیٹیاں باندھے. کیا مشکل ہے یہ؟ روٹی رزق کمانے کا یہ طریقہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قواعد کے مطابق سچ بول کر تھوڑا مال اگر آپ کو نفع میں ملتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو جھوٹ اور حرام زدیاں کر کے آپ نے کمایا، وہ بے برکتی ہے ساری. ایک حدیث میں بیان آتا ہے جو بندہ جھوٹ بول کے سودا فروخت کرتا ہے، نفع تو بظاہر اس کو مل جائے گا لیکن برکات ساری فارغ ہوگی. سمجھ لگی؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ساڈے ورگا مسکین بندہ کوئی شہر لین بازاروں ٹر جائے تو آدھے حضرت آ گئے نا ہن مصیبت پہ گئی. اچھا جی میں ایک گھڑی خریدنی ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک گھڑی دی قیمت ہے 10,000، مثال دے. ہوں اس بزرگ سمجھ لگ گئے کہ حضرت تشریف لایا نے تو میں مگروں بھی لانا ہے تو پیسے بھی کمانے. وہ قسم چوک کے اندر ہے اللہ دی قسم ہے مینوں اینے دی گھر پیندی. سمجھ لگی؟ وہ 10,000 دی ہے نہیں سی، وہ سی 8 دی یا 7 دی یا 8.5 دی. اس کو تو میں قسم چوک چڑی، میرے 10 دی گھر پیندی. ہوں حضرت صاحب اتنے کی کرنا؟ حضرت چاہیے نا کچھ تو نفع دوا. اب فیصلہ یہ کریں کہ اگر 8,500 والی چیز کو قسم اٹھا کے 10 کی پیش کرے تو اس نے اپنے ایمان دا مول لایا 1,500، 1,500. جس بندے نے خود اپنے ایمان کی قیمت 1,500 لائی ہے تو رب دے عدالت کی ہوئے گا. پھر یہ جو اس نے نفع بظاہر کمایا ہے یہ سارا کچھ حرام ہو گیا. اس حرام کمائی کو لا کے بوڑھی ماں کو، ابے کو جو اٹھ نہیں سکتا، بچے چھوٹے شیر خوار بچے، وہ بیٹیاں گھر کے اندر مستورات، عزت ماں مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو حرام کھلاتے ہو. کیا تیری جوان مردگی ہے؟ کیا تمہاری مردانگی ہے؟ کیا تمہاری تجارت کا معیار ہے؟ دلیر بنو، انسان بنو، مرد بنو. اللہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اور مرد بنایا اللہ نے تمہیں قوام بنایا، نگران بنایا، تو بندے دے پتر بنو. اچھا جی ارشاد ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کے قانون کا انکار کرنے والے
اس کو چھپانے والے، اس کا نام کافر ہے۔ عربی لغت میں ذمہ دار کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ دانے زمین میں چھپاتا ہے، یہ لغوی ترجمہ ہے۔ مجھے کو جی کو مولوی صاحب کے سارے ذمہ دار کافر سویرا مینو گولی مروا چھڈو، اس کا یہ ترجمہ نہیں۔ چھپانا، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حقائق، اللہ کی توحید، رسالت، جو قانون ہے اس کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ یار جس بندے کو شرم نہیں آئی یہ آسمان زمین کس نے بنایا ہے؟ چاچے نے بنایا ہوتے ہیں؟ یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ یہ دن اب چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ رات لمبی کیوں ہو رہی ہے؟ منڈیوں میں یہ نئے نئے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ پچھلا پھل جا رہا ہے، مینگو فارغ ہو رہا ہے، انگور ہے وہ مارو مار سردے گرمے ٹے لگے نے میٹھے دے سردے دے گرمے دے موسمیاں دے مالٹے یہ آ رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے ظالمہ میں نے تیری طبیعت، تیری جنسیت اور تیری خوراک کے لیے اپنی صفت خالقیت کی بنیاد پر میں کبھی نہیں چھوڑی تے، لیکن تجھے ساری زندگی حیا نہیں آئی۔ اف اللہ شک فی فاطر السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں تھے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ نے جب کبھی اپنا تعارف کروایا تو یہ کروایا یہ اللہ وہ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں جو زمین و آسمان اس نے بنائی ہے۔ تو زمین و آسمان کیسے بنی ہے؟ یہ زمین نیچے پانی ہے، فرش لایا اللہ نے پانی کے اوپر۔ دنیا کے بڑے بڑے کاریگر ماچے خاں جن کو بولتے ہوں، کہو یہ تالاب اس کے اوپر فرش لگا دو اور جا پائی کام کر، ساڑھے کو نہیں تھا، رب نے کر کے دکھایا۔ نیچے پانی ہے، پمپ ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، مارو مار پانی نکال رہے ہو، لیکن اللہ نے فرش بنا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے لیے فرش بنایا ہے، اور آسمان کو چھت بنائی ہے، والسماء بناء، اور ستونوں کے بغیر میں نے چھت بنائی ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتیں ان کو چھوٹا سا ایک چھت ڈال دو، لیکن پلر نہیں بنانا، سب منداز۔ تو یہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پر کفر بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے قتال کرے ہو، اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے نکلو، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صومال میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، اور نکلو جہاد کے لیے، اور نکلو اپنے آپ کو مال دولت خرچ کرنے کے لیے، اس سال کل تم بوجھل ہو جاتے ہو، تہاڈی پنڈ خون دی گوشت دی بن جاتی ہے، زمین نہ چمڑا جائے، اٹھنے کی طاقت نہیں تمہیں۔ یہ تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارے ایمان کی صلاحیت ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کی جتنی نعمتیں اس کے مقابلے میں دنیا کیسے چمٹ گئے ہو؟ کیا ہے دنیا؟ کتنی ہے دنیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا نظام، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم نے دنیا کو ترجیح دینی ہے، آخرت ہے تمہارے لیے اچھی، اس پر غور تو کرو نا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کے فائدے، دنیا کے سامان، دنیا کے کار آخرت مقام بڑا قلیل ہے۔ تو قلیل کا ترجمہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، بہت کم چیز بھی ہے، اور عربی لغت میں قلیل کا ترجمہ وہ ٹاکیاں جو مستورات منسس کے دورانیے میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، عربی لغت میں قلیل کا وہ ترجمہ ہے، کسی کام نہیں آتی ہے، نہ پہننے کے، نہ رکھنے کے، نہ کھانے پینے کے، نہ تجارت میں، تو کس چکر میں پڑے ہوئے۔ ایسا حدیث شریف کے اندر جو بیان آتے ہیں آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو کتنا کچھ ملے گا، سب سے آخر میں جنت جانے والا، تو سب سے پہلے جانے والے کا کیا مرتبہ ہوگا؟ یہ رشک ہے، اور یہ وہ امیدیں ہیں جس کو دین اسلام نے پیش کیا ہے، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے، غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، نہ مال نہ دولت نہ جہاد، ککھ کنڈا نہیں تھوڑے کول، تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھو یعذبکم عذابا علیما، اے حکومتوں کے سربراہ ہو، اور ارب خرب پتی لوگوں اور تاجروں، یہ اللہ نے دھمکی دی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ پھر تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں اللہ مار کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر لے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ کا تم ککھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے کام کروائے ہیں،
صرف دعاؤں کے ذریعے، اور اللہ سے درخواست کرے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جناب موسیٰ کلیم تسی جاؤ تے نال اللہ پاک نو لے جاؤ تے دوویں جا کے جہاد کرو، جب فتح ہو جائے گی نا پھر اسی حکومت بنا لیں گے۔ صرف دعاؤں سے کام چلنا ہوتا تو سب سے زیادہ دعا تو رسول پاک کی مقبول ہوتی، لیکن اپنے پاک پیغمبر اللہ نے فرمایا سونے تسی مکہ چھاڑ دیو مدینہ چلے جاؤ، لڑائی نہیں کروائی، جہاد فرض نہیں کروایا، بلکہ جہاد کی اجازت بھی نہیں دی، اپنے رسول کو وہاں سے نکال کے دوسرے جگہ جا کر اسٹیٹ بنائی، پھر فرمایا میں نے تمہیں نکالا ہے عظمت اور شان کے ساتھ، دوبارہ مکہ میں داخل کروں گا۔ جب حضور سے تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر لے کر آئے، اور پھر دنیا نے دیکھا، پھر وہ جتنا ہے نا مسئلہ، وہ پہلے تو مجبور تھے، ماڑے تھے، نہیں کچھ اب تو فاتح ہو گئے ہیں، مکہ فتح کر لیے، پاس طاقت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سرکار نے وہاں کیا فرمایا؟ آج محبت کا دن ہے، ایک نعرہ مارا تھا صحابی نے، آج تو لڑائی کا، بدلے لینے کا، خون کرنے کا دن ہے، فرمایا نہیں، پیار کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سارے فارغ ہو، تم پر کچھ نہیں کہا جائے گا تمہیں، جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا نا پر آؤ تو بڑا کچھ کیتا لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ یغفر اللہ لکم، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے۔ اور جو تبصرہ کیا اس تبصرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا، کہتے اذ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کو یار گل کوئی بھی نہیں سی، ویسے شیطان نے نا میرے دے پرانے دے غلط فہمی پیدا کر، 2 جملے بول کے 40 سال کے غم کی داستان کو فارغ کر دی۔ ایتھے حالت اچھا جی تساں پھر ولیمہ کیتا، سانو تساں نہ سدیا، تساں دعوت کیتی، مسیحت والوں نے سدیا تے سانو رشتہ داراں تساں نہ لڑ کے ساری عمر اسے گل دے، تساں افطاری کرائی، سانو ایک سموسہ نہیں تاں کھوایا، وہ سموسے دی مار برا حال تے بونکے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بات کی سمجھ آ جائے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ حرمت والے مہینوں کو پیچھے کرنا یا رد و بدل کرنا، سادے لفظوں میں زیادۃ فی الکفر، یہ کفر گناہ کے ساتھ ایک اور پلس گناہ اور جرم ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں اس عمل کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے اس کو ایک ساتھ تو حرمت والا سمجھ لیتے، اور اس کو ویحرمونہ، ایک اس کو حلال کرا لیتے اور ایک سال اس کو حرمت والا سمجھ لیتے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، گنتی پوری کرنی ہے نا، 2-4 گنتی پوری کر لیتے، فیحلوا ما حرم اللہ، تو وہ حلال کر لیتے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے بڑے خوشنما ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے کفر کرنے والی قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، مال تمہیں کیا ہوا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب کہا جاتا ہے تمہیں نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل اور وزنی ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تمہیں سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو چکے ہو؟ من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان اور فائدہ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر بہت کم ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں وہ دردناک عذاب چکھائے گا یا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہارے علاوہ اور قوم تبدیل کر لیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کو کچھ بھی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکو گے، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو چاہے کر سکتا ہے۔